اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انتہائی کوشش، انتہائی خوشامد کہ چاہے آپ 10 منٹ مسجد کو دے دیں۔ ایک صاحب کی دکان پر گشت ہوا کرتا تھا، کافی عرصہ ہوا، خود میرے پاس آئے، وہ اپنا حال انہوں نے خود سنایا مجھے کہ میری دکان پر 20 سال گشت ہوا ہے، 20 سال۔ محلے کے لوگ گشت کرتے تھے، میری دکان پر آتے تھے، مجھ سے دین کی بات کر کے چلے جاتے تھے، تھوڑی دیر 2-4 منٹ، اور میں سوچا اب گشت والے آئیں گے، میں ذرا سا اپنا کپڑے کا کاروبار تھا، ذرا سا ایک طرف کر کے بات سن لوں۔ وہ آئے، چلے گئے کہ ایک جماعت آئی گشت کرتے کرتے، ان کے امیر صاحب متکلم جو بھی ہوں گے، انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر چلیں اور بس 5 منٹ کے لیے ایک چائے کی پیالی بھی ہاتھ دیں، کہ میرا دل نہ چاہا انکار کروں، بیچارہ ایک آدمی محبت سے بلا رہا ہے اپنے گھر میں۔ وہ کہنے لگے کہ میں آپ کی چائے کا انکار نہیں کر سکتا، چلیے۔ تو پوچھنے لگے کہ اچھا ایک بات تو بتائیں، اگر میں اپنے گھر میں آپ کو بلاؤں اور آپ کو انکار کرنے سے شرم آ رہی ہے، تو اگر میں آپ کو اللہ کے گھر بلاؤں، اگر میرا کوئی قاصد، میرا کوئی آدمی آپ کو میرے گھر کے لیے بلانے کے لیے آتا تو آپ انکار نہ کرتے، میں اللہ کا قاصد بن کر آپ کو اللہ کے گھر بلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں واقعی بات تو ٹھیک ہے، چلیے میں چلتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ آگے مسجد میں، کہتے ہیں میری 60 سال کی عمر، میں نے 60 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ اللہ کے گھر میں قدم رکھا ہے، اور میں نے 60 سال کی عمر میں اپنی زندگی میں اللہ کو پہلا سجدہ کیا ہے۔ میں نے اس پوری زندگی کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا شخص۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر یہ جماعت بھی مجھ سے بات کر کے گزر جاتی اور مجھے 2-4 باتیں نماز کی اور دین کی ترغیب دے کر گزر جاتی اور میرے اس حال میں مر جاتا میں، تو میری پوری زندگی میری اس طرح گزر کے ختم ہوتی کہ میں نہ کبھی اللہ کے گھر کو دیکھتا، نہ میں کبھی اللہ کو سجدہ کرتا۔ میری زندگی کا پہلا سجدہ ہے وہ جب یہ جماعت مجھے مسجد میں لے آئی۔ میں کہتا ہوں ایک سمندر ہے مسلمانوں کا جو بہہ رہا ہے جہنم کی طرف، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ایمان کا کمال جو مجموعہ کی اصلاح پر موقوف کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس حکم کی حکمت یہی ہے تاکہ مسلمان اجتماعی طور پر اللہ کے فرائض کی طرف آئے اور اجتماعی طور پر مسلمان ہلاکت سے بچے۔ اس حکم کی حکمت یہی ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان میں کمال چاہتے ہیں تو آپ مجموعہ کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ہے اصل بات، کیونکہ کم سے کم مسلمان اللہ کے فریضہ نماز پر آ جائے۔ یہ میں آپ سے صاف صاف عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا گشت ایک مسلمان کو نماز پڑھوانے کے ارادے سے نہیں ہو رہا ہے تو میں صاف صاف عرض کرتا ہوں کہ محنت ہوگی لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہوگا۔ صاف صاف بات ہے، محنت ہوگی، نتیجہ کوئی نہیں ہوگا۔ میں بالکل آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں۔ اور گشت اور ملاقاتیں یہ ایک ایسی عادت اور معمول بن کر رہ جائے گا کہ آپ صرف مسیح کی جماعت کو بتانے کے لیے یا امیر صاحب کو بتانے کے لیے کہ میں نے گشت کیا ہے، مجھے سمجھے ایسے گشت کیا کرو جیسا کسی بھڑکتے آدمی سے کو بچا کر نکالنا چاہتے ہو، ایسے گشت کیا کرو جیسے ڈوبتے آدمی کو جو ہے سیلاب سے، طوفان سے بچا کر نکالنا چاہتے ہو، ایسے گشت کیا کرو، ورنہ گشت کا عنوان صرف ملاقاتیں بن کر رہ جائے گا اور مسلمان اس کا عادی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ ہم سے یہاں بات کر لو، جاؤ، ہم جہاں ہیں وہاں رہیں گے۔ میں آپ سے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر آپ کا خیال کان میں بات ڈالنا آپ کا خیال کا دعوت دینا ہے تو پھر اس کی پورا مطلب یہ ہے کہ امت جہاں ہے وہاں رہے گی۔ چند لوگ ہوں گے جو اس کام کو کر لیں گے اور آپ سوچیں گے کہ بھئی الحمدللہ فریضہ کا فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے، جماعت گشت کر رہی ہے۔ جی ہاں، میں نتیجہ چاہتا ہوں، میں نتیجہ چاہتا ہوں کہ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے گشت کیا کہ
کیا مسلمان کو دین کی خبر نہیں ہے؟ کیا مسلمان کو معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے؟ دینی معلومات کا نشر کر دینا، مہیا کر دینا، مجھ تک پہنچا دینا، میں کہتا ہوں اس سے عمل کی استعداد پیدا کبھی نہیں ہو سکتی۔ عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے عمل کے ماحول میں آنے سے۔ حضرت ثقیف کو معلوم تھا کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جہاد فرض ہے، بتوں کا توڑنا اور بتوں کا چھوڑنا فرض ہے۔ ان سب باتوں کے بارے میں صاف کہے جب ثقیف نے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اپنے بت کو نہیں توڑیں گے، ہاں ہم مسلمان ہو کے رہتے ہیں، ہم کلمہ قبول کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں مسجد میں رکھو، یہ مسجد میں رہ کر قریب زکوٰۃ بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سارے کام کریں گے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ گشت کا پہلا مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے گشت کا کہ ایک مسلمان اس وقت کا فریضہ ادا کر لیں۔ ہم تو ساتھ عرض کرتے ہیں کہ گشت وہ تو ہر دو نمازوں کے درمیان اگلی نماز کے لیے مسلمان کو کوشش کر کے لانا۔ آپ دکان ہیں، تاجر ہیں، آپ دکان پر ہیں، آپ نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ برابر کا دکان والوں سے برابر کا دکان والا، بازار کے لوگ، آپ سب کو نماز کی مثال لے کر چلیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ میں 2.5 گھنٹے صبح دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ خیال ان لوگوں کی نمازیں ضائع کرا رہا ہے، جتنے آپ کے پڑوسی دکاندار ہیں، جتنے بازار کے اندر گاہک پھر رہے ہیں، آپ کا یہ خیال ان کی نماز کو ضائع کرا رہا ہے۔ آپ کو کسی نے غلط پٹی پڑھا دی ہے کہ آپ تو 2.5 گھنٹے صبح دے چکے ہیں۔ ہر نماز کے لیے گشت ہے، ہر نماز کے لیے گشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پہنچ گئے فاطمہ کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا علی، فاطمہ تہجد نہیں پڑھو گے؟ یہاں تو نفل کے لیے گشت ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ برابر کے کمرے میں اولاد سو رہی ہے، انہیں پڑھنی ہوگی پڑھ لیں گے، ان کی اپنی قبر ہے، میری اپنی قبر ہے، جی ہاں پڑھنی ہوگی پڑھ لیں گے۔ یہاں تو گھر کے اندر برابر کے کمرے میں اولاد سو رہی ہے، یہ ان کو نماز کے نہیں جگاتے، نہیں اٹھاتے، میں تو مجھے اپنی نماز سے مطلب ہے، میں کیا کروں؟ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، گشت یہ کوئی تنظیم نہیں ہے تبلیغ کہ آپ صبح کو کوئی وقت طے کر لیں گشت کے لیے۔ آپ 5 وقت کی نماز کے لیے اس بات کی کوشش کریں کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، جتنے آپ کو راستے میں لوگ ملیں، آپ کی برابر کی دکان والا آپ کہے بھائی چلو بھائی آ جاؤ بھائی ہمارے ساتھ نماز کے لیے آ جاؤ۔ کام کرنے والوں کا بھی یہ مزاج نہیں ہے، میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں۔ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ ہم 2.5 گھنٹے صبح دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم تاجر ہیں۔ جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کو ویران کرنے والا صرف وہ شخص نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، بلکہ مسجد کو ویران کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو نماز کے لیے لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ سنیے نا آپ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو لوگوں کو نماز کے لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، اپنی قیامگاہ سے نکلا نماز کے لیے، میں سڑک پار کر رہا تھا ادھر حرم کی طرف جانے کے لیے، اچانک 3-4-5 آدمی ادھر سے تو وہ خوشامد کرنے لگے کہ جی وہ دکان میں چلو، یہ کچھ خریدو، کچھ سامان لے لو۔ وہ دوسرا کہہ رہا جی جیسے کپڑا لے لو، وہ کہہ رہا جی کھجور لے لو، وہ کہہ رہا جی کچھ گھر کے لیے کوئی سامان لے لو۔ نماز کا وقت قریب ہے کہ جی نماز تو مل جائے گی، آپ کو مل جائے گی نماز، آپ چلیے تو صحیح، نماز میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں، وہ کہہ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اس مدینہ منورہ میں بازار سے ابو ہریرہ اٹھا کر صحابہ کو مسجد میں لایا کرتے تھے، آج اسی مدینہ منورہ کے اندر یہ ہندوستان کے آئے ہوئے مسلمان جو یہاں دکانوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، انہیں ایک آدمی کو
ایک آدمی کو دکان پہ لانے میں 10 ریال ملیں گے اگر سامان لے یا نہ لے. مجھے افسوس ہوا، میں نے کہا اگر یہ وقت لگایا ہوا ہوتا تو آج یہ بازار سے لوگوں کو لے کر مسجد کی طرف آتا. آج حالت یہ ہے مسلمان کی کہ وہ مدینہ منورہ کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے اور وہ پیچھے سے جو ہے دکانوں کے ملازم اور ایجنٹ آ کے انہیں پکڑ پکڑ کے انہیں حرم سے روک کے بازار میں لے جا رہے ہیں. جب مسلمان کو دنیا مطلوب ہوتی ہے تو وہ دوسروں کے فرائض کے پورا کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے. لیکن چونکہ احساس مردہ ہو چکا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے فرائض کے ضائع ہونے کی، دنیا کمانے کی دھن میں کافر کی طرح لگے ہوئے ہیں. ورنہ کافر کا مزاج ہے کہ وہ دنیا جتنی کما لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. میں سمجھ گیا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کوشش میں ہیں کہ جو لوگ حرم جا رہے ہیں نماز کے لیے انہیں پکڑ پکڑ کر دکان میں نے پوچھا اس سے، میں نے اس کی کوشش کیوں کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایک گاہک کو پکڑ کے دکان پر لے آئیں وہ سامان لے یا نہ لے لیکن مالک مجھے 10 ریال دے گا. آپ سوچیے، آپ جس نماز پر جنت کے درجات کا وعدہ ہے اس نماز کو خود بھی ضائع کر رہا ہے، نمازی کی نماز کو بھی ضائع کروا رہا ہے صرف 10 ریال مالک سے لینے کے لیے. تو صاف بات ہے، حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا بنائے گا اس کی آخرت برباد ہونی ہے، حدیث ہے. اور جو آخرت بنائے گا اس کی دنیا بگڑنی ہے. آپ کو حق ہے، آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ دنیا چاہتے ہیں آخرت چاہتے ہیں، حدیث میں. اس لیے ہم تاکید سے آپ سے عرض کر رہے کہ خدا کے لیے یہ صرف تبلیغ کا وقت لگ گیا، ہمارا لگ گیا کہ نہیں. آپ روزانہ کے اعتبار سے سوچئے کہ اس کام میں لگ کر میرے دل میں امت مسلمہ کی کہ فرائض پر جمع ہونے کی کا فکر کیا پیدا ہوا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ نماز یہ ایک ایسا فریضہ ہے، کسی نماز چھوڑ دی اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو نماز چھوڑ دی اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارے مقام پر رہتے ہوئے ہماری 5 وقت کی نماز میں یہ محنت اور کوشش ہو. اگر آپ اللہ کے یہاں مجرم ہونے سے بچنا چاہتے ہیں اور بے نمازی پر آنے والی نحوست اور بے نمازی پر آنے والی بے برکتی اور پر آنے والے عذاب سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کا خدا کی قسم صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ نماز کے لیے جاتے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اپنے ساتھ لے چلیں تو بچ جائیں گے آپ. اس لیے قرآن صاحب کہتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به انجینا السوء کہ اگر عذاب آیا ہے نہ ماننے والوں پر تو صرف وہ لوگ بچیں گے جو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے تھے یعنی کہ بلانے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ایمان کے لیے گشت ہے، نماز کے لیے گشت ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر گھر پر جا کر لوگوں کو نماز 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 تیار کر کے سب کو گھر بسی میں لے کر آتے تھے. جب 100% مسلمان نماز پر تھا جب تو گشت ہو رہا تھا، اور اب شاید میں کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ کہ 95% مسلمان نماز پر نہیں ہے. لیکن اس کے لیے گشت کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے اور لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے پڑھنے کی پڑھ لے گا. اس طرح میرے دوستوں عزیزو مسجد کے ماحول میں لا کر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس سے اس وقت کا فریضہ ادا کرواؤ. ہمارے گشت کا بنیادی مقصد ہے، ہمارے گشت کے مقاصد بہت اعلیٰ ہیں. تبلیغ میں گشت کے مقاصد بہت اعلیٰ ہیں. میں عرض کر چکا ہوں، پہلے ایمان جیسا فریضہ، دوسرا نماز جیسا فریضہ. تبلیغ میں گشت کا موضوع ایک مسلمان سے آپ نے گشت میں نماز ادا کروا لی، آپ کا گشت جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو مقصد حاصل ہو گیا، آپ کا گشت قبول ہو گیا. کہ میں نے آج بلکہ گشت کرنے کے لیے شیاطین پھرتے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات یقینی ہے کہ اس زمانے کے مسلمان سے زیادہ شیاطین گشت کرتے ہیں. اور روزانہ سمندر پر تخت لگتا ہے ابلیس کا اور سارے شیاطین وہاں جمع ہوتے ہیں اور پورے دن کی کارگزاری سنتا ہے. ہر ایک کھڑے ہو کر اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ آج میں نے
اس کو شراب پلوا دی، آج میں نے اس سے زنا کروا دیا، آج میں نے اس سے نماز چھڑوا دی۔ سب سے زیادہ ابلیس خوش ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک نماز کے چھوڑنے سے، اور ایک کہیں اگر جھگڑا کرا دیا جائے مسلمانوں کے درمیان، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ کہ بھئی یہ کام تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ یہ گشت روزانہ صبح سے لے کے شام تک روایت میں ہے کہ شیاطین پھر کر یہ کام کرتے ہیں، اور رات کو جو ہے وہ تخت لگتا ہے شیطان کا، ابلیس کا، اس سے وہ بیٹھتا ہے اور سارے اپنے کام کرنے والوں کی آواز روزانہ سنتا ہے۔ آپ سوچیے، آپ کہیں گے ہفتے کے 2 گشت، مہینے کے 3 دن، سال کے چلہ، میرا تو معمول چل رہا ہے۔ محنت تھی مجموعے کو بدلنے کی، محنت تھی ماحول کو بدلنے کی۔ یہ سمجھے کہ تبلیغ میں لگو کہ افراد دیندار بن جائیں، میں اپنی ذات سے دیندار بن جاؤں، میرا اس کام سے اتنا تعلق ہے۔ جیسا کوئی مدرسے سے فارغ ہو جاتا ہے پڑھ کے، ایسے لوگ اس کام سے فارغ ہو جاتے ہیں کر کے۔ میرے دوستوں، یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے آج عزم کرتے ہیں اور ہم اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں آج کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ کوشش، محنت، ایک عملی محنت ہے، ایک عملی محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس محنت پر ہی رحم کھا کر اور داعی کی کوشش پر اللہ ترس کھا کر اللہ تعالیٰ داعی کی کوشش اور محنت پر مدعو کے ماحول کو بدل دیتے ہیں، یقین کو بدل دیتے ہیں، معاملات کو بدل دیتے ہیں۔ جب آدمی اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو، اس کی کوشش کو مدعو کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس طرح ہم نماز کے فریضے پر آئیں، اس لیے کہ صاف فرما دیا، عمر رضی اللہ عنہ نیزہ مارا گیا اور زخم اتنا گہرا تھا کہ دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ زخم سے باہر آ گیا، عمر بے ہوش تھے۔ اللہ کوشش کے ہوش میں آ جائے کسی طرح کوئی بات فرمائیں، آخری وقت ہے عمر کا، اطباء مایوس ہو گئے عمر کی حیات سے۔ کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کہہ دینے ہوش آ جائے گا۔ عمر سے کہا کہ نماز، فرمایا ہاں نماز، نماز نماز تو وہ عمل ہے کہ یہ مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسلام کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے صرف۔ میں کہا کرتا ہوں کہ غیر مسلم سارے اچھے کام کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، مسلمان سے کوئی بھی برا کام ہو سکتا ہے مگر مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے کہ میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، اگر کوئی شخص عصر کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دے تو اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز کی، کیونکہ عصر کا وقت یہ تاجر کی مزدوری کا وقت ہے، اس لیے فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام کرو۔ جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کفر اسلام کے درمیان صرف یہ نماز کا پردہ ہے، اگر نماز چھوڑ دے گا تو اس کی کفر کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ امت میں ارتداد ہے اسی لیے کہ امت نماز کا اہتمام نہیں کر رہی ہے۔ ارتداد کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ اگر گشت کر کے لوگوں کو نماز پر آمادہ کر لیں تو آپ ارتداد کو روکنے کا عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ ارتداد کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان فرض نماز ضائع کر رہا ہے، یہ مسلمان کے ارتداد کا سب سے بنیادی سبب ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی نماز ضائع کر دے گا وہ اپنے کفر کے درمیان کی رکاوٹ کو دور کر دے گا۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے کفر کی طرف جانے میں، ادھر سے مال کا لالچ ہے اور ادھر نماز نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ دونوں طرف سے کفر تک پہنچنے کا راستہ کھل گیا ہے۔ اس لیے ہمارے تبلیغ کے خروج کا اور گشت کا اصل مقصد تھا مسلمان کو ارتداد سے روکنا، جس کے لیے بنیادی عمل نماز ہے، بنیادی عمل نماز ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، نمازوں کا فرائض کا اہتمام کرو اور نمازوں میں کمال پیدا کرو، اس لیے کہ جس کی نماز ناقص ہوگی اس کا دین ناقص ہوگا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی کسی سے کوئی گناہ ہو جائے وہ اپنے گناہ کا سبب نماز میں تلاش کرے، گناہ کا سبب نماز میں تلاش کرے۔ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی کی نماز کامل ہو اور اس سے گناہ ہو جائے، گناہ کے اسباب نماز میں تلاش کرو، کہ کسی کی نماز بگڑے گی اس کا دین بگڑے گا۔
ومن اقامها فقد اقام الدین، کہ جو نماز کو قائم درست کر کے پڑھے گا، صحیح اچھی پڑھے گا، اس کا دین اتنا ہی قائم اور صحیح اور درست ہوگا۔ اس لیے پہلی مشق نماز پر نماز کے ظاہر کو درست کرنے کی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض ہے، یہ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے، آپ جانتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نماز جاننے سے درست نہیں ہوگی۔ نماز کے درست کرنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے اپنے اسباب کی مشغولی سے نکلنا پڑے گا۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ مدینہ منورہ میں سے میں رہنے والے صحابہ کیا ہوا، پر آج کی میری آج کی نماز کے مقابلے میں ان کی نماز کیسی اچھی ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو یہ کہہ کر جماعت میں نکالا کرتے تھے کہ اپنے مقام سے باہر نکلو کچھ وقت کے لیے، تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے۔ آج اگر کہا جائے کہ جماعت میں نکلو نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے، تو لوگ ہنستے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا کیا ہماری نماز صحیح نہیں ہے؟ میں بہت کام کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جماعت میں کہہ کر بھیجتے تھے کہ جاؤ اللہ کے راستے میں نکلو تاکہ تمہاری نمازیں درست ہو جائیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ جو شخص دنیاوی کاروبار میں، دکان کے، دفتر کے تقاضوں میں، گھر کے تقاضوں میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے اور اس کی عادت بن جاتی ہے اس کی کہ نوافل کا، تہجد کا، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، یہ تو میں نمازی کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی طبیعت عادی ہو جاتی ہے دنیاوی مشغولی کی وجہ سے نوافل کو چھوڑنے کی۔ اور ایک طبقہ وہ ہے بہت بڑا امت کا جس کے دنیاوی مشاغل کی وجہ سے ان کے فرائض ضائع ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں اس لیے نکل جایا کرو تاکہ وہ اسباب جو نماز کی عادت ختم کرائی ہے، وہ اسباب جو نماز کو ضائع کرایا ہے، وہ اسباب جن کی مشغولی کی وجہ سے اب نوافل کا بالکل مزاج نہیں رہا ہے۔ ایک آدمی مغرب کی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد بہت مختصر جلدی سجدے رکوع کر کے جیسی نماز کو دے کے ماری جاتی ہے، یہ ایسی 2 سنتیں پڑھ کر بھاگتا ہے دکان کی طرف کہ گاہک انتظار کر رہا ہے۔ اب سمجھتے تھے کہ یہ اس گاہک کی نماز کے لیے ضائع کر رہا ہے کہ یہ گاہک کو ساتھ لے کر نہیں آیا، یہ گاہک کو ساتھ لے آتا نا، وہ تو جو آدمی اپنے عمل کی طرف داعی ہوگا اس کا عمل کامل ہو جائے گا، کیونکہ جو رکاوٹ تھی اسے رکاوٹ کو اپنے ساتھ لے لیا ہے۔ وہاں دکان پر گاہک آ گیا تھا، مغرب کی نماز تھی، نہ کہ نماز پڑھ کر آتا ہوں پھر سامان دوں گا۔ ارے تم نماز پڑھ کے آتا ہوں کیا مطلب ہے؟ تم اس سے کہتے کہ تم میرے ساتھ چلو نماز کے لیے، 2 نماز پڑھتے ہیں وہاں پھر آ کے سامان لے لینا۔ کیوں؟ میں آپ سے کھل کر کہتا ہوں، مسلمان کا خیال یہ ہے جو نماز پڑھے گا وہ پڑھے گا، ارے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کی تم نے کیا کوشش کی ہے؟ تو میں کر رہا ہوں کہ یہ عادت بن چکی ہے لوگوں کی کہ وہ نوافل، اوابین، تہجد میں جی بہت تھکے ہوئے ہیں دنیا میں تھک کر آدمی نوافل کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مومن مشرک کے درمیان فرق یہ ہے کہ مومن کا بستر تہجد میں رات کو خالی رہتا ہے اور اس کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے، اور کافر وہ رات کو سوتا ہے فجر تک سوتا ہے۔ یہ فرق ہے مومن کافر کے درمیان۔ تو میں نے عرض کیا کہ دنیا میں آدمی تھک کر نوافل کا مزاج ختم ہو جاتا ہے۔ اس جماعت میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے تاکہ ہمارے اندر ہماری نماز میں کمال پیدا ہو اور اللہ کے راستے میں نکل کر نوافل کی عادت پڑے کہ وہ تمام اسباب جو آپ کو مشغول کر رہے تھے اور تھکا رہے تھے آپ کو، آپ ان سے نکل کر اپنے عمل کی مشق کر رہے ہیں اور اب عمل کی عادت ڈال رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر وقت پر تہجد ملے گی، وقت پر اوابین ملے گی، چاش ملے گی، اشراق ملے گی، فجر کی نماز باجماعت ملے گی، تسبیحات وقت پر ملیں گی، یہاں سارے کام اپنے وقت پر ہوں گے۔ جس طرح بیمار کو اسپتال کے اندر دوائیں اور غذا وقت پر دی جاتی ہے، اس سے یہ صحت یاب ہو جاتا ہے، میں صاف عرض کرتا ہوں کہ اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی کو جو وقت پر اعمال ملتے ہیں، اس سے رفتہ رفتہ اس کا نفس کچلا جاتا ہے اور عمل کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔
یہ ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اعمال میں کمال پیدا کرنا. اور 3 دن کے لیے ہر مہینے میں نکالا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کچھ وقت کے لیے اس ماحول سے الگ ہوں. آپ کے لیے نکلنے کا ضروری ہے. میں کہتا ہوں کہ نکلنا ضروری ہے، اور میں کہتا ہوں کہ مسیح کے ماحول میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ ایک مرغی ہوتی ہے جلالہ، گندگی کھانے والی، جو پخانہ کھاتی ہے، گندگی کھاتی ہے، غلاظت کھاتی ہے، اس کے گوشت میں اس غلاظت کا اثر آ جاتا ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس مرغی کو کھانا چاہتے ہیں کاٹ کر، تو آپ کو چاہیے کچھ وقت کے لیے اس کو دربے کے اندر بند کر دیں تاکہ یہ گندگی کے ماحول سے الگ رہے اور اس کے اندر سے گندگی کا اثر ختم ہو جائے. دیکھیے تو صحیح، ایک مرغی جو جانور ہے جو گندگی کھانے کی مکلف نہیں ہے، جب وہ گندگی کے ماحول سے نکال کر رکھی جاتی ہے اس کو قابل استعمال کرنے کے لیے، تو جو انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو گناہوں کے ماحول سے، گندے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں رکھنا کتنا ضروری ہوگا اس کو عمل کے قابل بنانے کے لیے. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. اس طرح میرے بزرگ دوستوں عزیزو، ہمیں چاہیے کہ عمل کے ماحول میں خود بھی رہیں، عمل کے ماحول میں دوسروں کو بھی لے کر آئیں. اس طرح ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بہت کرنا ہے، اس لیے کہ نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کی میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں. جب اللہ اعضا بن جائیں گے اس کے تو پھر خود ہی اندازہ کریں آپ کہ آج کل لوگ نوافل پڑھ کے سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا پڑھنے کی ضروری نہیں ہے. حالانکہ نوافل کی کثرت بندے کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں. جب اللہ اعضا بن جائیں گے تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ پھر ایسے اعضا گناہوں کی طرف کیوں جائیں گے. اس لیے نوافل کا خوب اہتمام کریں اور رات کے قیام اور تہجد کو لازم پکڑ لیں، اس لیے کہ تہجد کہ یہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل ہے. اور رات کا قیام اور تہجد یہ 1 سال تک صحابہ کرام پر فرض رہی، 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو نفل کیا ہے. جب صحابہ عادی ہو گئے تہجد کے 1 سال تک بطور فرض کے، جس طرح آپ فجر پڑھتے ہیں اس طرح صحابہ کرام یہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو نفل کر دیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو نوافل کا خوب عادی بنائیں اور نماز کا شوق ہونا چاہیے. جس کو نماز کا شوق نہیں ہے اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے، خدا کی قسم محبت نہیں ہے. جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اسے ملنا چاہتا ہے. اور نماز تو اللہ سے ملاقات کا اور اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے کا، اور یہ تو مومن کی معراج ہے. معراج اللہ سے ملاقات کا موقع ہے. اس لیے کہا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ اللہ سے ملاقات کا موقع ہے. اس کا خوب اہتمام کریں. پہلی مشق نماز پر کہ نماز کا ظاہر درست ہو، اس کی قرات درست ہو، رکوع سجدہ درست ہو. ورنہ حدیث میں آتا ہے من لم یقم صلبہ بین الرکوع والسجود لن ينظر الی صلاتہ، کہ جو آدمی رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. دیکھیں صحیح، جب اللہ اس سے معراج میں اعراض کیے ہوئے ہیں اس کی معراج میں، تو پھر باقی اعمال میں اللہ کیسے متوجہ ہوں گے اس کی طرف. مومن اللہ کے سامنے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے اعراض کر رہے ہیں، اور اعراض اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر سیدھی نہیں رکھتا. یہ عام طور سے نمازیوں کی عادت ہے کہ وہ قومے کا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ چاہیے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ایک صحابی نے کلمات کہے تو آپ نے فرمایا 30 فرشتے دوڑے ان کلمات کے اجر کو لکھنے کے لیے. جب ان 30 سے کلمات نہ لکھے گئے کتنا ان کا اجر زیادہ تھا، تو یہ کلمات فرشتے اپنے پروں میں چھپا کر اللہ کے یہاں لے گئے اور جا کر کہا کہ تیرے بندے نے ایسے کلمات کہے کہ ہم ان کا اجر لکھنے سے ہم عاجز آ گئے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کلمات کو میرے بندے کا اعمال میں ایسے لکھ دی جیسے اس نے کہے ہیں. آپ سوچیے، آپ اتنا اجر ان کلمات کے کہنے کا ہے. فرشتوں نے کہا جی ہم عاجز آ گئے ہیں ان کلمات کے اجر کو لکھنے سے. فرمایا کہ میرے بندے کے اعمال نامے میں یہ کلمات ایسے لکھ دیے جائیں جیسے میرے بندے نے کہے. میرے دوستو عزیزو، عام طور سے عادت ہے لوگوں کی، ائمہ مساجد بھی اس کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ ہر امام کے ذمہ لازم ہے
ہر امام کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی مسجد کے آخری صف کے مقتدی کو قومے کا موقع دے، ورنہ امام ان کا وجوب چھڑوانے کا مجرم ہوگا۔ میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں۔ یہ پیچھے جو مقتدی ہیں اگر ان کو قومہ نہ ملا تو امام اس کا مجرم ہوگا، کیونکہ بعض جگہ امام بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ رکوع سے اٹھے فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اتنا موقع دینا کہ مقتدی کہہ لے ربنا لک الحمد، اتنے کلمات، اتنا وقت دینا چاہیے کم سے کم ہے یہ تو، ورنہ قومے کی دعا سورہ فاتحہ سے لمبی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جو لوگ حرمین میں ماشاءاللہ عمرے کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، وہاں کے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، پھر بھی ان کو عادت نہیں ہوتی، وہ اتنا لمبا قومہ کرتے ہیں۔ اس لیے قومے کی دعا تو سورہ فاتحہ سے لمبی ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات والارض وما بینہما ملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والکبریاء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ قومے کی دعا ہے، کون پڑھے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکید سے کہ قومے کا جلسے کا اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کی نماز کی طرف نہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اگر نماز بگڑے گی تو سارا دین بگڑے گا، اس لیے نماز کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے، نماز کا ڈھانچہ درست ہو، اس میں صفت احسان بعد میں آئے گی، اس میں اخلاص بعد میں آئے گا، یہ سب نماز کی زینتیں ہیں جس سے نماز کو مزین کیا جاتا ہے، لیکن جس عبادت کا ڈھانچہ ہی بگڑا ہوا ہو اس عبادت کو مزین نہیں کیا جاتا۔ یہ نماز کا ظاہر ہے، اگر یہ درست ہوگا۔ ایک صاحب نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے، آپ ہمارے اگر دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، دل میں خشوع نہیں ہے اس لیے اعضاء میں خشوع نہیں ہے۔ اس لیے نماز میں نظر اگر سجدے کی جگہ پر ہے تو نماز سے باہر نظر نامحرم سے ہٹ جائے گی، اگر ہاتھ سجدے میں اپنی جگہ پر ہیں، قیام میں اپنی جگہ پر ہیں، رکوع میں ہاتھ اپنی جگہ پر ہیں، تو یہ ہاتھ نماز سے باہر گناہ نہیں کریں گے۔ وہ تو مسلمان نماز میں اپنی نظر کو ادھر ادھر گھماتا ہے اور نماز میں اپنے اعضاء کو جو ہے دوسرے کاموں کی طرف مشغول کر لیتا ہے، اس لیے اس کے اعضاء نماز سے باہر گناہ کرتے ہیں۔ اگر پیر کی انگلیوں کا رخ بھی سجدے میں اور قاعدے میں قبلے کی طرف نہیں ہے تو آپ کے قدم نماز کے علاوہ نماز کے بعد گناہ کی طرف اٹھیں گے۔ ایک آدمی گناہ زیادہ اس لیے ہے کہ اس نے اپنے قاعدے میں اور جلسے میں اس نے اپنی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف نہیں کیا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بائیں پیر کو لٹا کر اس پر بیٹھا جائے اور بائیں پیر کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں، دائیں پیر کو کھڑا کر کے اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف کی جائیں۔ اتنی کوشش ہوتی ہے نماز کے اندر اپنے اعضاء کو قبلے کی طرف کرنے کی تاکہ نماز سے باہر یہ اعضاء گناہ کی طرف متوجہ نہ ہوں، ورنہ جو آدمی اپنے اعضاء کو نماز میں رخ پر نہیں رکھے گا اس کے اعضاء نماز سے باہر حرام کاموں کی طرف گناہوں کی طرف چلیں گے باوجود نماز پڑھنے کے۔ اسی لیے ابن عباس عبداللہ دونوں فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی نماز اس کو منکر سے نہیں روک رہی ہے اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے، جس طرح اچھی نماز اللہ کے قریب کرتی ہے بری نماز اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ دونوں کا قول ہے، عبداللہ مسلم بن عباس دونوں فرماتے ہیں کہ آدمی دیکھ لے اگر اس کی نماز کو منکر سے روک رہی ہے تو اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل و قبول ہے، اور اگر اس کی نماز کو منکر سے نہیں روک رہی ہے تو اس کی نماز میں کمی ہے، اور نماز کی کمی کا اثر معاملات پر، معاشرے پر اور اخلاق پر اور سارے اعمال پر نماز کی کمی کا اثر پڑتا ہے۔ نماز تو وہ کسوٹی ہے جس پر سارے دین کو رکھا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی بھی عادت ڈالو، لمبا قیام اور تہجد کو لازم پکڑ لو، اس میں بڑی خیر و برکتیں ہیں۔ لوگ پتہ نہیں رزق کے لیے کیا کیا وظیفے اور کیا کیا تعویذات، اور آج کل تو حال یہ ہے کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور جب دکان پر مصیبت آتی ہے تو آتے ہیں عاملوں کے پاس
اور دکان پر آمدنی نہیں ہوتی تو وظیفہ معلوم کرتے ہیں علماء سے کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ برکت کا، جو آدمی نماز چھوڑ کر اسلام سے اپنا حصہ ختم کر چکا ہے، آپ مجھے بتائیے جو آدمی کسی فیکٹری کے میں ملازمت نہیں کرتا کیا وہ فیکٹری سے ماہانہ ہر مہینے کوئی تنخواہ لے سکتا ہے؟ جو آدمی کسی دفتر میں ملازمت نہیں کرتا کیا وہ اس دفتر سے ماہانہ اپنی تنخواہ لے سکتا ہے؟ کیا جو آدمی دکان پر نہیں جاتا اور کام کوئی نہیں کرتا کیا وہ نفع حاصل کر سکتا ہے؟ آپ اسی طرح غور کر لیجئے کہ جو آدمی نماز ضائع کر رہا ہے وہ دنیا میں کوئی خیر حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر نماز ترک کر کے اس کو دنیا مل رہی ہے تو اللہ اس کو ناراض ہو کر دے رہے ہیں، خوش ہو کر نہیں دے رہے، اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا کفر کے درمیان یہی فرق ہے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کے فضائل معلوم کریں۔ انسان کی فطرت ہے، جس چیز کی اس کو فضیلت معلوم ہوتی ہے اس چیز کی طرف اس کی طبیعت راغب ہوتی ہے، جس چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے اس چیز سے متاثر ہوتا ہے۔ دنیا میں فلاں چیز اتنی قیمتی ہے، اچھا جی یہ چیز اتنی قیمتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی قیمتیں سن کر دنیا کی چیزوں کی عظمت ان کا تاثر میں بیٹھ گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فضائل کی تعلیم میں جم کر بیٹھیں۔ یہ فضائل کا علم ہے اسی لیے تاکہ ہمیں اس کی قیمت معلوم ہو۔ تعلیم کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے مقام پر بھی یہ ہماری تعلیم کی بنیادی کتابیں ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات اور منتخب احادیث۔ جماعت میں نکل کر صبح ایک وقت منتخب احادیث سے تعلیم ہوگی اور ایک وقت فضائل اعمال سے، اور یہ سارے مراکز کا اصول ہے کہ جماعتوں کی روانگی سے پہلے تمام مراکز کے اندر منتخب احادیث سے ہی تعلیم کی جائے تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت معلوم ہو مجمع کو۔ اپنے مقام پر رہتے ہوئے روزانہ کی مسجد کی تعلیم ہے، اس میں ایک دن فضائل اعمال اور صدقات اور ایک دن منتخب احادیث سے تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت یہ بھی صحابہ کرام کا معمول ہے۔ سارے محدثین کے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تعلیمی گشت کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لے کر بلکہ بھیج رہے تھے کہ اے بازار والو تمہیں کس نے عاجز کر دیا ہے کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے تم بازار میں ہو۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ مسجد میں تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر بھی ہمیں تعلیمی گشت اہتمام سے کرنا ہے۔ 2-2 3 ساتھی جوڑی بنا کر نکلیں اور لوگوں کو دعوت دے کر تعلیم کے حلقے میں لے کر آئیں۔ اس طرح ہمیں جو ہے تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت کا اہتمام کرنا ہے۔ تعلیم اپنے مقام پر رہتے ہوئے کم سے کم آدھا گھنٹہ کم سے کم تعلیم ہونی چاہیے۔ بڑھاتے ہمیں تعلیم کو 1.5 گھنٹے تک پہنچانا ہے۔ مولانا صاحب سے پوچھا گیا کہ جی تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے؟ 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے۔ پوچھنے والے نے کہا نہیں جی میں جماعت نکل کے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو مقام کی پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا مقام پر نکل کے تو 3 گھنٹے تک ہوگی تعلیم، میں تو تمہیں مقام خروج میں اللہ کے راستے میں نکل کے تو 3 گھنٹے تعلیم ہوگی، میں تو مقام کی تعلیم بتا رہا ہوں کہ مقام کی تعلیم 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے۔ مقام کی تعلیم 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے۔ اس لیے نماز کے بعد باقاعدہ اعلان کر دیا جائے کہ بھئی تشریف رکھیں انشاءاللہ تعلیم کا حلقہ ہوگا۔ اس طرح ہمیں اپنے سارے مسلیوں کو ساتھ لے کر تعلیم کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو گشت ہو رہا ہے باہر وہ تو مسجد میں جو عمل اس وقت ہو رہا ہے اس عمل میں جوڑنے کے لیے گشت ہے۔ البتہ مسجد کی پوری جماعت تعلیم کے حلقے میں جم کر بیٹھے، اس میں گشت نہیں ہوگا، اس میں تو سب ساتھی تعلیم میں بیٹھیں گے۔ جب تعلیم ہو چکے تو تعلیم کے بعد یہ نہ کہو کہ بھائی آپ تو جائیے، آپ تو نمازی ہیں، نماز پڑھنے آئے تھے محلے کے لوگ، بھائی ہماری جماعت کیا مزدار جماعت میں تو مجھے اتنی حیرت ہے اس بات پر اور تکلیف اتنی ہے اس بات پر کہ لوگ ہر مسجد میں چند افراد نام کے وہ مزدار جماعت بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا ساتھی ہے، یہ ہماری مزدار جماعت ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مزدار جماعت سارے مسلمان ہیں، مزدار جماعت ہر مومن ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا انما یعمر مساجد من آمن باللہ، 100% مسلمان مسجد کے آباد کرنے والے ہیں۔